سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق رانا ثناء اللہ ایک جہاں دیدہ سیاسی کارکن ہیں۔ مشکلات اور آزمائشوں میں بھی سر جھکا کر نہیں، سر اٹھا کر چلتے ہیں۔ ان کا جمہوریت اور سیاست پر ایمان بہت مضبوط ہے۔ میں نے انہیں شدید ترین مشکل میں بھی کبھی شکستہ نہیں دیکھا۔ رانا ثناء اللہ کی یہ تجویز کہ ملک کے 5 بڑے بیٹھ کر استحکام اور پائیدار ترقی کا کوئی راستہ نکالیں، انتہائی عمدہ ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب کی ساکھ بھی بلند ہے، مگر اس تجویز کا بھی انجن نہیں، کیونکہ عمران خان بطور وزیر اعظم بھی کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہ تھے اور اب بھی تیار نہیں ہوں گے۔ دوسری طرف فیلڈ مارشل اپوزیشن سے ملنے کے روادار ہی نہیں۔ ان دونوں کی ملاقات موجودہ حالات میں ناممکن ہے۔ نواز شریف خود چل کر عمران خان کے گھر بنی گالہ گئے تھے تو ملاقات ممکن ہوئی تھی۔ دوسرا، اب کوئی نئی ملحق مرحوم کا متبادل بھی نہیں جو مرضی کی طرح عمران خان سے کھل کر بات کر سکتا ہو۔ 5 بڑوں کی ملاقات ایک اچھی خواہش ضرور ہے، مگر فی الحال اس پر عمل کا کوئی امکان نہیں۔ گفتگو کا آغاز تو پارلیمان سے ہی ہونا چاہیے، آگے چلے تو ملاقاتیں بھی ممکن ہو جائیں گی، مگر پہلے جمود تو ٹوٹے۔ نواز شریف کے بعد رانا ثناء اللہ بھی وہ واحد نونی رہنما ہیں جو سیاسی ذہن کے ساتھ سوچتے ہیں اور اپنے دل کی بات اپنے لیڈروں کے سامنے کھل کر کہنے کا حوصلہ بھی رکھتے ہیں۔ نون میں کسی کو ان کی وفاداری پر شک نہیں، اس لیے وہ اختلاف بھی دھڑلے سے کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے موجودہ حکومتی تکون کے سامنے بارہا یہ کہا ہے کہ اس تکون میں سے ایک بھی لائن گری تو ساری تکون ہی فارغ ہو جائے گی۔ تکون سے ان کی مراد مقتدرہ نون اور پیپلز پارٹی ہے۔ مقتدرہ نے نون اور پیپلز پارٹی کو فارغ کیا تو مقتدرہ کمزور ہو جائے گی، اور اگر نون اور پیپلز پارٹی میں سے کسی نے مقتدرہ سے اتحاد توڑنے کی کوشش کی تو وہ بھی فضا میں معلق ہو کر رہ جائے گی۔ اسی لیے وہ حکومتی تکون کے تینوں بڑوں کے سامنے بارہا اپنا یہ قول دہرا چکے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا اور مل کر چلنا ہے، ورنہ اپوزیشن سب کو کھا سکتی ہے۔ اور باقول ان کے ملک کو مستحکم رکھنے کے لیے اس تکون کا مضبوط رہنا اور لمبے عرصے تک نظام کو چلانا بہت ضروری ہے۔ ساکھ اور انجن کے حوالے سے مقتدرہ ہمیشہ سے پاکستانی ریاست کا انجن ہی رہی ہے، مگر آج کے دور میں یہی انجن بیرونی حملوں کی زد میں اندرونی دشمن بھی اس کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تک تو ساکھ کے ہی سارے حکومتی گاڑی چل رہی ہے، لیکن اگر گاڑی کے اندر انجن مضبوط نہ ہوا تو ساکھ زیادہ دیر نہیں چلتی۔ اسی لیے ریاستی تکون کے تینوں کونوں اور تینوں لائنوں کو اکٹھے رہنا بہت ضروری ہے۔ رانا ثناء اللہ اور نواز شریف اس حوالے سے ہم آہنگ لگتے ہیں۔ گزشتہ دنوں محترمہ بے نظیر بھٹو کی 18ویں برسی پر اسپیکر ایاز صادق، رانا ثناء اللہ خان اور وفاقی وزیر طارق فضل چودھری پر مشتمل ایک نونی وفد نوڈیرا پہنچا۔ یہ غیر معمولی غیر سگالی دورہ بظاہر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو سے اظہار یکجہتی اور محترمہ کے لیے خصوصی دعا کے لیے کیا گیا تھا، مگر سیاسی طور پر نون اور پیپلز پارٹی کے لمبے عرصے تک اکٹھے چلنے کا ایک نیا وعدہ یا نیا معاہدہ وفا تھا۔ اس دورے کو اس تناظر میں بھی دیکھا جانا چاہیے کہ نئے صوبے 18ویں ترمیم اور NFC کے حوالے سے نئی افواہوں میں کبھی پیپلز پارٹی تو کبھی نون کو فارغ کرنے کی سازشوں کی کہانی سنائی جاتی ہے۔ نیا معاہدہ وفا دراصل ان سازشوں اور افواہوں کا توڑ ہے، اور اس زبانی معاہدے سے ہر کس وہ ناقص کو باخبر کرنا مقصود ہے کہ ان دونوں جماعتوں میں کوئی بڑا اختلاف نہیں اور سب اکٹھے ہی چلیں گے۔ اکٹھے چلیں گے تو ساکھ برقرار رہے گی، انجن بھی چلے گا تو گاڑی دوڑے گی، وگرنہ ماضی کی طرح توڑ پھوڑ ہوئی پاک بھارت جنگ سے پہلے پتھروں سے بھرے ٹرالے کی تمثیل درست لگتی تھی، مگر اب تو ہم عالمی ساکھ کے اعتبار سے رولز رائس بنے ہوئے ہیں۔ صدر ٹرمپ ہماری گاڑی یعنی ہماری طاقت کی تعریفیں کرتے نہیں تھکتا۔ مشرق وسطیٰ میں ہم ہر معاملے میں مشوروں میں شریک ہے۔ پاکستان کو کونے میں پھینکنے کی کوشش ناکام ہو چکی، ہم سینٹر سٹیج پر ہیں۔ رولز رائس بھی ہے، ساکھ بھی ہے، بس معاشی انجن کی کمی ہے۔ کہیں سے تیل اور گریس پڑ گئی، معاشی انجن کا خزانہ
اور بڑا تو گاڑی فراٹے پڑے گی۔ البتہ جو غلطی ماضی میں ہوتی رہی ہیں، اگر وہ والی غلطی پھر ہوئی تو رولز رائس نکارہ ہو کر کھڑی ہو جائے گی۔ ماضی کے وہ متنازع سیاسی منصوبے جس میں نئے صوبوں کا قیام، 18ویں ترمیم اور NFC سے چھیڑ چھاڑ رولز رائس کے پہلی رفتار کو نقصان پہنچائے گی، اور پھر آپس کی لڑائیاں گاڑی کو فراری جیسی سپیڈ کی بجائے پسنجر جیسی رفتار میں تبدیل کر دے گی۔ اتفاق رائے اور قدموں کا ناپ تول کر چلنا ہی سیاسی گاڑی کو مستقل چلاتا ہے۔ جلدی، زبردستی اور خود کو درست سمجھنے کی حکمت عملی رولز رائس ہو یا فراری، دونوں کے لیے دوڑنا ناممکن بنا دیتی ہے۔ 5 بڑے اکٹھے بیٹھے نہ بیٹھے مگر نئے نئے تجربات سے گریز کرے، صرف ضلعی سطح پر بلدیاتی نظام کی بحالی کر دیں، رولز رائس کی رفتار پکڑی نہیں جا سکے گی۔